اللہم کل ولیکل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین الحمد للہ رب العالمین الملک القدوس السلام المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون الحمد للہ الذی جعلنی من امت سید المرسلین ومن المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم. الحمدللہ رب العالمین. سورہ مبارکہ انشراح قرآن مجید کا 83rd سورہ مبارکہ ہے، مکی سورہ ہے، 30ویں پارے میں پائے جاتا ہے. اور یوں تو جو بہت زیادہ پڑھے جانے والے سورے ہیں، میں بہت سنبھل کے الفاظ استعمال کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے میں یہ نہیں کہتی کہ بہت مشہور و معروف سورے. ہر قرآن مجید کا سورہ اتنا ہی معروف، معرفت آمیز اور اتنا ہی مجرب اور اتنا ہی ہماری غور و فکر کا طالب ہے. لیکن ہاں، ہوتا یوں ہے کہ اکثر ہم کچھ سوروں کی تلاوت بار بار کرتے ہیں جن کی فضیلتیں بھی بہت بے شمار ہیں، جن کے ائمہ علیہ السلام سے احادیث بہت ملتی ہیں، جیسے سورہ رحمان پڑھو، سورہ واقعہ پڑھو، سورہ جمعہ ہے، سورہ یاسین ہے، چاروں قل ہے، سورہ انا انزلنا ہے، آیت الکرسی ہے، اور وغیرہ سورے جن کا ہم، سورہ مدثر، سورہ مزمل، جن کا ہم بہت زیادہ اس حد تک ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کئی لوگوں کو تو حفظ ہو چکے ہیں یہ سورے. لیکن بس ان سوروں کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ قرآن کا ہر لفظ اپنے اندر ایک بیش بہا معنی رکھتا ہے. آج ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ سورہ انشراح سے کرتے ہیں. مکی سورہ، 25 سورہ آیتیں ہیں ٹوٹل اس کی. اور چونکہ ہم نے پچھلا سورہ جو کیا تھا انفطار، جس کے معنی تھے سپلٹنگ اپ کے، یعنی ولڈ چینج تھا، وہ ایک شگاف کرنے کی مثل تھا. یہ سورہ بھی اسی کی مناسبت سے ہے. اس کے معنی ہے کریکنگ. سورہ انشراح یعنی سپلٹنگ، انشقاق بھی کہا جاتا ہے اسے. اب یہاں سے اس کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف ترجمہ پڑھ رہی ہوں. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اس پر واجب بھی ہے، اور جب زمین تان دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے وہ اگل دیا جائے گا اور وہ بالکل خالی ہو جائے گی اور اس پر لازم بھی ہے. یہ پہلی 5 آیات. کیونکہ آیات مختصر الفاظ کی ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے کم الفاظ میں ایک آیت ہے. آپ سمجھ گئے نا، لینتھ آف دا آیت وہ چھوٹی ہے، لہٰذا 5 آیات میں اتنا سب کچھ کہہ دیا گیا. ابتدا کہاں سے کی جائے؟ جب آسمان پھٹ جائے گا. یہ تو ہم نے سن رکھا ہے
کہ جب سور پھونکا جائے گا، جب قیامت واقع ہوگی، جب زمین اور آسمان ایک ہو جائیں گے، اس قسم کی ہم نے بہت ساری آیہ مبارکہ قرآن ہی سے سنی ہے۔ آسمان پھٹ جانا کسے کہتے ہیں؟ یعنی آسمان میں کریک ہو جانا، تڑک جائے گا آسمان، اور یہاں کہا جا رہا ہے اس پر واجب بھی ہے۔ واجب کا لفظ ایک ایسا اوبلیگیٹری لفظ ہے، یعنی آپ کو کرنا لازمی واجب ہے، یعنی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے جب اپنی مخلوقات کو خلق کیا، جیسے زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، ستارے، ان سب کو ایک ایک کام، ایک ایک بیڑے پر مسخر کیا۔ یعنی سورج کا کام ہے گرمی دینا، چاند کا کام ہے ٹھنڈک دینا، زمین کا کام ہے گول مدار میں پھرنا، مختلف کام۔ اس طرح فرشتوں کو ڈیزگنیٹ کیا، ہوا کا کام ہے چلنا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اللہ نے معمور کیا، اس کا بہتر لفظ ہے معمور کیا، انہیں ڈیزائن اینڈ ڈیزگنیٹ کیا، ٹھیک ہے۔ تو آسمان ایک اس چھتری کی طرح ہے ہمارے اوپر جو سائبہ ہے۔ جیسے سورہ رات نے کہا، تم نے دیکھا نہیں، ہم نے بغیر ستونوں کے آسمان کو تمہارے اوپر سایہ فگن کر دیا۔ ستون نظر نہیں آ رہے، مگر آئندہ گفتگو ہوگی ابھی اس پر۔ کہا تمہارے اوپر آسمان ہے۔ اب وہ آسمان جو سایہ فگن تھا، جو میرے اوپر چھت تھی، وہ چھت اب نہیں رہے گی روز حشر۔ اگر آپ اسے ایک عام زبان میں دیکھیں تو چھت کا سر سے ہٹ جانا اپنے اندر ہی ایک ریمورس ہے، اپنے اندر ہی ایک دکھ ہے، اپنے اندر ہی ایک قیامت کا برپا ہو جانا ہے کہ چھت کا اب نو مور ہونا، نہیں رہی اب وہ چھت، وہ سائبہ جو ہر وقت مجھے ڈھانک لیتا تھا۔ یعنی جیسے آپ نے وہ ایک حدیث پچھلی بار سنی تھی کہ کسی شخص نے کہا تھا نا کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، تو کہا جا اللہ کی سلطنت سے دور ہو جا، اس کے آسمان کے نیچے مت رہے، اس کی زمین کے اوپر اس کا رزق کھانا چھوڑ دے اور جو مرضی کر۔ تو کہا کہاں ہے ایسا چپا؟ دنیا میں ہے کوئی ایسا ذرہ جہاں آسمان نہ ہو، جہاں زمین نہ ہو؟ کہیں نہیں ہے، تو کدھر جاؤں میں؟ تو آج وہ آسمان جب ہٹ جائے تو انسان در بدر ہو جائے۔ اب سنیے، آسمان اور زمین کا رشتہ، آپ جانتے ہیں آسمان اور زمین میں سوائے اگر میں ایک لفظ استعمال کروں، وسائل، ریسورسز۔ جب آدم کو زمین پر بھیجا گیا تھا، قرآن میں ایک اور مقامات پر اس قسم کی آیت ملتی ہے کہ آسمان میں شگاف ہونا۔ تو جب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا تو معصومین نے یہ فرمایا تھا کہ یہ آیت زیادہ تر آدم کے لیے ریفر کی جاتی ہے، کہ تفاسیر میں یوں ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تھے تو بہت ڈرے ہوئے تھے، بہت سہمے ہوئے تھے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو غم یہ کھایا جا رہا تھا کہ میرے مالک کو ناراض کر دیا۔ گرچہ ہم ائمہ اور ائمہ نماز اللہ انبیاء کی شان میں ہم ہمیشہ ترک اولا کہتے ہیں، گناہ نہیں کہتے اسے۔ تو آدم کا ترک اولا اللہ کو دکھا گیا، آدم کو اس بات کا غم تھا کہ میرے مالک ناراض ہو گیا مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ یہ پچھتاوا آدم کو اتنا غم گسار جاں کنا گزرا، آدم روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ لیکن آدم کے ڈرنے کی ایک اور وجہ بھی تھی، ابھی زمین میں آبادی نہیں تھی، مخلوق بنی نہیں تھی، چرند پرند آئے نہیں تھے، ابھی کوئی سبزہ اگا نہیں تھا، جانور نہیں تھے، اناج نہیں تھا۔ تو فطرت انسان پر بنایا گیا نا، آدم کو انسان بنایا نا، تو فطرت انسان بھی وہیں سے نمایاں ہونے لگی کہ ایک فیئر آف دا اننون، میں یہاں کھاؤں گا کیا، میں یہاں رہوں گا کیسے، میری سسٹیننس کیسے ہوگی مجھے رات کو۔ اب آہستہ آہستہ آدم دن میں آئے تھے، تو ڈے لائٹ میں آپ دیکھیے کیسی بھی سچویشن ہو، تنہائی ہو، پریشانی ہو، جنگل ہو، صحرا ہو، ڈر کی انٹینسٹی تھوڑی کم ہوتی ہے، کیونکہ روشنی بہت بڑا سہارا ہوتی ہے، انسان کو نظر آتا ہے نا۔ رات میں آہستہ آہستہ جب نظارے ماند پڑ جاتے تو انسان کا ڈر بڑھ جاتا ہے،
ٹھیک ہے, ڈر کی ایک وجہ اندھیرا بھی ہے. تو آدم کو ایک تو اکیلا پن تھا, رب سے جدائی کا غم تھا, رب کی ناراضگی کا ملال تھا, پھر اب یہ جو فزیکل فیکٹرز تھے, انوائرمنٹل فیکٹرز تھے, کہ ٹھنڈ بھی ہو رہی ہے, اندھیرا بھی ہو رہا ہے, کوئی مونس و یاور نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں حوا آپ کے ساتھ نہیں آئی تھی, بہت دن بعد آپ دونوں ملاقات کر بیٹھے, حوا اور آدم. یہ ایک الگ تاریخ ہے. میں اب یہاں عرض کر رہی ہوں کہ امام نے جو روایت پیش کی ہے, میں آپ کو وہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ امام نے فرمایا جب آدم زمین پر آئے تو سہمے ہوئے اور ڈرے ہوئے تھے. ایسے میں یہ آیت شاید اللہ نے ان کو بشارت کی. یہ میں امام کی روایت پڑھ رہی ہوں کہ امام نے کہا یہ آدم کے لیے کہا گیا کہ آسمان شگاف کر دیا گیا کہ اے آدم ڈرو مت, بے شک ہم ناراض ضرور ہیں لیکن تمہارے نگہبان اس وقت بھی ہیں. بے شک خدا کی ناراضگی سے تم زمین پر آئے ہو, لیکن تمہارا رازق اور تمہارا مددگار آج بھی وہی ہے. اللہ اکبر. اگر یہ کیفیت کا کوئی اندازہ لگا لے کہ آدم کو تشفی دی جا رہی ہے جبکہ ناراض ہیں, ناراضگی اپنی جگہ اور یہ فیاضی اپنی جگہ, ربوبیت اپنی جگہ. اللہ اکبر. آدم ہم تمہارے لیے آسمان سے بارش بھی برسائیں گے, یہ جو سورج ڈوبا ہے یہ دوبارہ ابھرے گا, گرمی بھی پہنچائیں گے, حرارت بھی ہوگی, اور اسی گرنے والے پانی سے زمین میں پھل پھول بوٹے اناج بھی اگے گا. زمین کا سینہ بھی شگاف کریں گے, آسمان کا سینہ بھی شگاف کریں گے. تجھے بھیجا ہے, تنہا ہے تو, لیکن تو اس لیے تنہا نہیں محسوس کرے گا کہ تیرا مالک یہ احساس دلاتا رہے گا کہ کوئی ہے جو تیرے اوپر سائباں کیے ہوئے. بس مومنین اور مومنات سے یہی التجا ہے میری. کون سی ایسی ساتھ ہے, قسم کھائیے اور کہیے کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا تنہا پایا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی رحمتیں اور کرم اور اس کی ربوبیت اطراف میں نظر نہ آئی ہو. نہیں نہیں, کوئی با ایمان اور با ظرف انسان کبھی بھی کسی لمحے یہ نہیں دعویٰ کر سکتا, نہیں, بلکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ زمانے نے مجھے تنہا اور بے سہارا لاچار چھوڑ بھی دیا تو مالک میں نے غیبی مدد تیری جانب سے پائی, تیری جانب سے پائی. اب اس غیبی مدد کو میں پہچان نہیں پاتا ہوں, اس غیبی مدد کو میں نام نہیں دے پاتا ہوں, وہ میری کم ایمانی ہے, وہ میری لا دینی ہے کہ میں غیبی مدد کو عنوان نہیں دے پا رہا ہوں کہ یہ غیبی مدد میرے امام زمانہ کر رہے ہیں, یہ غیبی مدد میرے مشکل کشا علی کر رہے ہیں, یہ غیبی مدد میرے رسول کر رہے ہیں, یہ غیبی مدد میری شہزادی کر رہی ہے, یہ غیبی مدد میرے غازی سرکار کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے یہ غیبی مدد؟ لیکن کوئی لمحہ نہیں ہے. اب آئیے اس آیت کی طرف توجہ کرتے ہیں. آسمان ایک روز پھٹ جائے گا, یعنی دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا کہ جو سائباں تھا, جو پروٹیکشن تھی, وہ اب اٹھ گئی ہے, کیونکہ اب تو قیامت آ گئی ہے نا. تو اب تو بس نتائج کا دن ہے, جیسے پچھلی آیات میں آپ سے گفتگو کی تھی اور کہا تھا کہ اب تو کانسیکوینسز ہیں, اب تو ریزلٹس ہیں, اب تو یہاں میدان عمل تو ختم ہو چکا ہے نا, اب تو ریزلٹس ہیں. اب ریزلٹس کے لیے کیا کیجیے گا؟ ٹھیک ہے, اب آئیے بڑھیے. ایک یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ, وہ چیزیں جو 7 آسمان ہے نا, آپ جانتے ہیں, جو پہلے آسمان نے ایسے کیموفلاج کر دیا تھا 7 آسمانوں کو کہ نظر ہی نہیں آتا تھا کہ کیا ہے 7 آسمان. اب وہ سب نقاب در نقاب در نقاب جس طرح الٹتی ہے, اسی طرح پہلا آسمان در دوسرا آسمان در تیسرا آسمان اٹھتے جا رہے ہیں نگاہوں کے سامنے سے. ہم تو صرف تدبر کر رہے ہیں, واللہ عالم کہتے ہوئے بہت ہی زیادہ عاجزی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, تدبر کر رہے ہیں کہ پروردگار تیرے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں.
کہ آسمان میں شگاف ہو گیا, کریک ہو گیا, پھٹ گیا ہے آسمان, اور اس پر واجب ہے کیونکہ اس روز تو اس کو اپنے خزائن دکھانا ہے, آسمان کو تو دکھانا ہے, کیونکہ وہ باتیں جو اللہ کے رسول قرآن میں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے لوگ یقین نہیں کرتے تھے, کہتے تھے اچھا جنت جہنم آسمانوں میں ہے. رسول کہتے تھے ہاں. پھر رسول جب معراج سے تشریف لائے, آپ نے فرمایا میں جنت اور جہنم کو نگاہوں سے دیکھ کر آیا ہوں. یعنی یہ خیالی باتیں نہیں ہیں, یہ صرف دل کی کیفیتیں نہیں ہیں, یہ سب احساس جزا و سزا نہیں ہے, یہ لوکیلٹیز بھی ہیں, میں دیکھ کر آیا ہوں. اللہ اکبر. لوگ یقین نہیں کرتے تھے, لوگ جھٹلاتے تھے. تو آج تو آسمان کو کریک ہو کر ان سب کو جواب دینا ہے کہ دیکھو اپنے رب کی قدرت. اب آئیے کچھ باتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ آسمان میں کیا کیا ہے, کیا کیا ہے. پہلے ایک جملہ عرض کر دوں, یہاں جو ہے اور اس پر واجب بھی ہے, واجب بھی ہے, واجب بھی ہے. واجب یعنی obligatory, یعنی اس کے بغیر گزارا نہیں. اچھا, آسمان ایک ایسی مخلوق خدا ہے جو ذی حیات تو ہے, زندہ تو ہے, مگر شعور نہیں رکھتی. دیکھیے شعور کے بارے میں, عقل کے بارے میں اللہ نے یہ اعزاز صرف انسان کو دیا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ جیسے ہم نے پچھلی بار بھی کہا تھا نا کہ سائن آف لائف تو کئی بھی ہو سکتے ہیں, موومنٹ ہو سکتی ہے, نیوٹریشن ہو سکتی ہے, ایکسکریشن ہو سکتی ہے, ریپروڈکشن ہو سکتی ہے, بہت کچھ ہو سکتی ہے. تو یہ تو پیڑوں میں بھی ملتی ہے, یہ تو جانوروں میں بھی ملتی ہے, مگر انسان کو اشرف ان سے عقل کرتی ہے. نطق یعنی بولنا, جانور آواز تو نکال سکتا ہے مگر الفاظ عقل سے آتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں تو بولتے ہیں. ورنہ بچے کی بھی آواز ہوتی ہے مگر جب الفاظ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے اب وہ سمجھدار ہو رہا ہے, اب وہ کمپریہینڈ کر رہا ہے, وہ سن رہا ہے. تو اب یہاں یہ آسمان وہ مخلوق خدا ہے جو ذی حیات تو ہے مگر شعور نہیں رکھتی, عقل نہیں رکھتی, فیصلہ نہیں کرتی, ٹھیک ہے. جزا و سزا آسمان کے لیے نہیں ہے, انسان کے لیے ہے, ٹھیک ہے. اگر یہاں تک بات صحیح ہے تو اب یہ عرض کرنا ہے آپ کے آگے کہ آسمان تو یہ شعور نہیں رکھتا, عقل نہیں رکھتا, جزا و سزا نہیں ہے, مگر واجب اگر اللہ نے اس پر کر دیا کہ روز حشر تو نے پھٹ جانا ہے تو وہ پھٹ جائے گا. یہاں آ کر ایک سوال ہے, وہ بھی مخلوق خدا ہے, وہ اس حد تک مطیع ہے اللہ کا کہ جب اس کو جو کرنا ہے وہ کر رہا ہے, سورج کو بھی سما رہا ہے اپنے اندر, چاند کو بھی لیے ہوئے ہے, ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, سائبہ ہے, بارش بھی اسی کے اندر بادلوں سے آتی. اے انسان تجھے کیا ہو گیا, تجھ پر جو چیزیں واجب قرار دی گئی ہے تو اس سے اتنا انجان کیوں ہو گیا ہے, کیوں ہو گیا ہے, کیوں ہو گیا ہے, کیوں اتنے زیادہ ہم. یہاں آ کر ایک سوال ہے بس جو میرے دل میں آتا ہے, ہم ہر چیز کو جسٹیفائی کرنے لگ گئے ہیں, اپنے اوپر جو چیزیں واجب ہیں انہیں ہم آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے دور کر رہے ہیں, بلکہ یوں کہنا چاہیے ان کو دوبارہ سے ترتیب دے رہے ہیں, ری شیپ کر رہے ہیں. نہیں, آپ کو میں تھوڑے اور واضح کروں 2 مثالوں سے. اچھا, نماز ہم پر واجب ہے, ہر حالت میں ہوش میں واجب ہے, ٹھیک ہے, نماز واجب ہے. اچھا, کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھ لو. اس کا یہ مطلب ہوا کہ نماز زیادہ تر فزیکل سے زیادہ روحانی عمل ہے, نماز روحانی عمل ہے. اسی لیے رب کہہ رہا ہے کہ ایمان اور روح تو تمہاری ہر سٹیج پہ زندہ ہے نا, قائم ہے نا. اچھا, اگر کھڑے نہیں رہ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو. تو ہم نے کیا کیا, تھوڑا سا بھی گھٹنوں میں درد ہوا تو ہم نے کہا ہم کھڑے نہیں رہ کے پڑھ سکتے, اب ہم بیٹھ کے پڑھیں گے.
دیکھیے میں جنرلائز نہیں کر رہی ہوں بات کو، ہر انسان اپنی کیپیسٹی، اور جیسے کہ میں نے پچھلی نشست میں ایک لفظ آپ کے لیے نظر کیا تھا توفیق کے لیے، الاسٹیسٹی، ہر انسان جانتا ہے کہ وہ کتنا کھینچ سکتا ہے. الاسٹیسٹی ہر ایک کی مختلف ہے. اگر 4 رکعت میں واجب ذکر اگر ہم کھڑے رہ کر طریقے سے پڑھ لے سکتے ہیں تو سنت بیٹھ کے پڑھ لیجئے، مستحب بیٹھ کے پڑھ لیجئے، تعقیبات بیٹھ کے پڑھ لیجئے. لیکن نہیں، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے، کتنا جینوین انسان ہے وہ انسان، نہ خود کو جھٹلانا چاہیے نہ رب کو جھٹلانا چاہیے. یہ بھی گفتگو ہم نے پچھلی سورے میں کی تھی کہ جھٹلانا نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو دھوکہ مت دو کہ یہ تو میں کر نہیں سکتا. روزے کو کیا ہوا؟ بیمار ہیں تو چھوڑ دو، قضا دے لو. مگر کچھ لوگوں کی اگر بھوک برداشت نہیں کو وہ بیماری سمجھتے ہیں. دیکھیے آپ بہت احتیاط سے، کیونکہ یہ بہت فقہی گفتگو ہے، اور فقہ میں ہمیشہ ہمارے علماء اور ہمارے مرجع تقلید اور توضیح المسائل کا سہارا لینا چاہیے. کبھی بھی اپنی جانب سے کچھ نہیں کہنا چاہیے. یہ ایسا عقیدہ بھی ہے ہمارا اور حکم بھی ہے اللہ کے رسول کا کہ شریعت محمدی میں کبھی تبدیلی نہیں لانا. تو اب ہر انسان کا تھریشولڈ آف ریزسٹنس مختلف ہے. کچھ لوگ 8 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتے، اور کچھ ممالک میں 20 گھنٹے کا روزہ لوگ بہت ہی تقویٰ کے ساتھ رکھتے ہیں. گرمیوں کے روزے 20 گھنٹے کے روزے، اور ایسے ممالک میں جہاں پر رمضان کی نرمیاں نہیں ہوتی اوقات میں، جو نان مسلم کنٹریز ہیں ان کے روزوں کی کیا بات ہے. ان کا تقویٰ دیکھیے، جہاں پر ان کے کاروبار میں یا ان کے اسٹوڈنٹس ہیں اگر، تو ان کے پڑھائی اسکول کالج کے آورز میں کوئی نرمی نہیں برتی جاتی، کوئی کرٹسی نہیں ہوتی ہے ان کو. ٹھیک ہے آپ کا روزہ ہے، وہ آپ کا اپنا فیل ہے. ان کا تقویٰ دیکھیے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، تو وہ روزے، یا پھر ان کا کام اتنا سخت ہے کہ وہ بھوک اور پیاس لگتے ہوئے اپنا کام نہیں کر سکتے، تو وہ روزہ نہیں رکھتے. تو آپ نے دیکھا ہر ایک کی الاسٹیسٹی اور توفیق اور ہر ایک کی جینوینٹی مختلف ہے. اس حساب میں صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے کہ کون اپنے واجبات کو ترک کر رہا ہے دنیاوی وجوہات کی وجہ سے. یہ پھر وہی مثال ہے، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ. آپ اس دنیا کی زندگی پر اتنا راضی ہو گئے کہ آپ آخرت کے سوال و جواب کو بھول گئے. کچھ نہ کچھ تو ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے اپنے واجبات کو نبھانے کے لیے. اچھا پردے میں کیا بیماری ہے؟ یعنی روزے کے لیے اگر کوئی کہے کہ جی بیمار ہیں، ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، خدا نہ کرے کوئی بڑی بیماری ہو تو ہاں بے شک رب بہتر جانتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، اور آپ کا معالج بہتر جانتا ہے کہ ہاں آپ کے لیے مضر ہے. لیکن اب یہاں بات مثال پردے کی ہو رہی ہے. پردہ نہیں کرنا یہ کہہ کر کہ ہماری جاب اپرچونٹیز یا ہماری زندگی میں ہمارے جس سرکل میں ہم موو کرتے وہاں پر یہ اتنا زیادہ معروف نہیں سمجھا جاتا، اتنا زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، یا ہماری نوکری سے نکال دیا جاتا ہے. ٹھیک، باہر ایسے بھی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اپنے مسلم اٹایا میں، ایسے بھی لوگ ہیں جو ہر قسم کی ٹیکنالوجی، ہر قسم کی ماڈرنٹی اور ہر قسم کی ایجوکیشنل فیلڈ میں ماہر ہیں اپنے مسلم اٹایا میں. ان کے لیے تو کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئی. اور جہاں تک سوال ہے اللہ سے، اللہ کو ناراض کر کے اللہ سے ہی اپنی بچیوں کے لیے اچھا بر تلاش کرنا، بس اس سے زیادہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو اتنا جانوں کہ واجبات کے جتنا قریب ہو کر اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اللہ انہی واجبات کے صدقے میں راستے جب بند ہو جائیں انہیں کھولتا ہے. آئیے آسمان پھٹ جائے گا. آسمان میں کیا ہے اس نقطے کو شروع کرتے ہیں. اچھا آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہیں کس نے
کون تمہیں پال رہا ہے. اس کے شعور کا جو بھی لیول ہو, اس کے علم اور ایمان کا جو بھی لیول ہو, اس کے عقیدے کا, اس کے مذہب کا جو بھی شعبہ ہو, ایک چیز کامن ہے, وہ کہے گا اوپر والا. سب کہیں گے ڈیوائن پاور, اوپر والا, پالنے والا, پالن ہار, سب اوپر کی طرف اشارہ کریں گے. وہ ہستی ہے, وہ ہستی. اچھا, جب اتنا عقیدہ ہے تو قرآن یہ کہتا ہے وہ اوپر والا دائیں بائیں, مشرق اور مغرب, جنوب شمال, ہر جگہ موجود ہے. قرآن اس ڈسکرپشن کو آگے لے جاتا ہے. وہ صرف اوپر نہیں رہتا, وہ تو شمال, جنوب, ایسٹ, ویسٹ, نارتھ, ساؤتھ, ہر طرف جا بجا, دنیا کے ہر کونے میں, اس عالم میں نہیں صرف, اس عالم میں بھی. عالمین کا رب ہے, رب العالمین, یعنی جتنی گیلیکسیز ہیں جس کا نام ہمیں پتا بھی نہیں ہے, جتنے سٹارز ہیں, جتنے کیا اور کیا نہیں ہے, عالمین, جو چیز خلق ہوئی ہے اس کا خالق وہی ایک رب ہے جس کا نام اللہ ہے. ٹھیک, اب قرآن اس بات کو اور آگے لے گیا. ٹھیک, ابھی جو مشرق و مغرب کے رب کی قسم, یہ تو سورہ بقرہ میں, اور آگے لے گیا پھر اس نے, اور کہا نہیں, اور معرفت کا لیول دیکھو, خدا تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی اس سے زیادہ قریب تو کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا. انسان کے جو سانس کی نالی ہے, جو شاہ رگ ہے تمہاری شہرک, جاگولر وین, تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب اللہ, یعنی تمہارے اندر ہی رب ہے. اسے ڈھونڈنے کے لیے اوپر جانے, دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں, تمہارے اندر ہے, اس کا وجود محسوس کرو اسے. اور تم ہو ہی نہیں سکتے اگر وہ نہ ہوتا. کبھی آپ نے کوئی بلبلے کو دیکھا ہے بغیر پانی کے؟ نہیں نا, ممکن ہی نہیں ہے کہ حباب ہو اور آب نہ ہو. ہاں, حباب یعنی بلبل, اب یعنی ببل کیسے ہوگا بغیر پانی کے؟ تو اسی طرح میں کیسے آیا بغیر اللہ کے؟ اسی نے تو میرا وجود بنایا ہے, پیدا کیا, پال بھی رہا ہے. اب جب یہاں تک پہنچا دیا, پھر کہا اب پلٹ کر تمہیں اسی رب کی طرف آنا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا جب پلٹ کر آؤ گے پھر ذکر کیا اوپر والا رب, اوپر آسمان جب شگاف ہوں گے تمہاری روحوں کو اوپر بلایا جائے گا اور تم سے سوال و جواب ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ خوبصورت سائیکل پورا ہوتا ہے. عالم زر سے چلے, اوپر سے چلے, زمین پر آئے, پھر ہر جا کو بکو رب کو پایا, اور پھر اپنے ہی اندر سے رب کی معرفت کو ابھارا, اور ابھار کے پھر چوتھے امام نے کہا اے پروردگار, لوگ کعبہ آتے ہیں تجھے ملنے کے لیے, میں کہتا ہوں کہ مومن کا قلب ہی تو کعبہ ہے جس میں تو رہتا ہے. مومن کا قلب وہ کعبہ ہے جس میں تو رہتا ہے. تو انسان اپنے قلب میں اپنے رب کو پاتا ہے. اب دیکھیے اس رب, یہاں تک آ کر بات کو محفوظ کیجئے. ابھی ہم اور آگے ایک آیت ہے, یہاں سے سلسلے کو جوڑیں گے کہ پھر جہاں پر یہ آیت کا سلسلہ یوں کہتا ہے کہ لوگ رب کی ملاقات کو پھر لوٹ کر جاتے ہیں, مگر ابھی اسے مکمل کر دیتے ہیں. آسمان میں اور کیا ہے؟ آسمان میں ایک تو سورج, چاند, ستارے جو ہمیں نظر آتے ہیں, کچھ گیلیکسیز بھی ہیں جہاں تک پہنچ جاتے ہیں لوگ, سیارے, ٹھیک ہے, پہنچ جاتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں انسانی بینیفٹ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارے پلانٹس, یہ سب انسانی بینیفٹ کے لیے. اور آسمان میں لواح الحمد ہے, ایک پرچم ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ پروردگار تیری رحمت تیرے غضب پہ بھاری ہوگی. اور آسمان میں لوح محفوظ ہے, اللہ اکبر, وہ ٹیبلٹ, لوح محفوظ وہ ٹیبلٹ ہے جس پر قرآن لکھا ہے.
کیا اہمیت ہے اس کتاب کی, کیا اہمیت ہے ان الفاظ کی, کیا حیثیت ہونی چاہیے ان کی ہماری زندگیوں میں. یہ سوال ہے اپنے آپ سے, اے میرے رب, کیا میں جو تو میری شہرت سے زیادہ قریب اور میرے قلب میں رہتا ہے, کیا میں تیری زبان سنتا ہوں, میں تیرے الفاظ سمجھتا بھی ہوں؟ تو لوح محفوظ ہے وہاں, پھر کہا بیت المعمور ہے وہاں. وہ جو کعبہ ہم ڈھونڈتے ہیں یہاں پر, جو کعبہ کالا کپڑا اوڑے ہوئے جو عکس ہے, تو اس کا اصل بیت المعمور آسمان پر. یہاں تک بھی اگر ہم پہنچ جائیں تو ہم اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں, اور ہمیں یہ کہا گیا ہے اگر تم یہاں تک پہنچ کر دوبارہ جب نکلو گے تو ایسا ہوگا جیسے کہ کوئی نو مولود بچہ جس کے گناہ دھو دیے گئے ہوں, جو معاف کر دیا گیا ہو. کیا فضیلتیں ہیں یہ کعبے تک پہنچنے کی, کبھی تصور کیجئے اس کعبے کو. اللہ اکبر. پھر جہنت اور جہنم ہے وہاں, جس کے بارے میں نے آپ کے آگے عرض کیا کہ یہ دو لوکیلٹیز بھی ہیں, دو کیفیتیں بھی ہیں, دو مقامات بھی ہیں, احساس بھی ہے. یعنی خطا اور جزا کے دو ٹھہرنے کے مقامات. جزا والا جنت میں ٹھہرے گا, خطا والا نعوذ باللہ جہنم میں ٹھہرے گا, خدا نہ کرے. کیونکہ رب کی مرضی نہیں ہے کہ کسی کو جہنم میں ڈالے. رب تو چاہتا تھا سب جنت میں جاتے, لیکن رسول خدا جیسے معراج کے واقعات میں آپ آئندہ انشاءاللہ پڑھیں گے, دیکھتے ہیں کہ جہنم میں کثرت ہے انسانوں کی, اور جہنم کا کبھی پیٹ ہی نہیں بھرتا. جی ہاں, یہ ایک حدیث ہے, اور حدیث نہیں, یہ حدیث سے زیادہ اور ایک قرآن کی آیت کا حصہ بھی ہے. حل من مزید, جہنم میں جتنے لوگ ڈالتے جاؤ, وہ یہ کہتی ہے اور ہیں, لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا. اور حدیث کیونکہ ذکر آ گیا ہے تو سنا دیتی ہوں. مولا کائنات کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے دو لوگوں کے پیٹ کبھی نہیں بھرتے, ایک طالب علم کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, یہ جزا والے لوگ ہیں, اور ایک طالب دنیا کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, یہ خدا نہ کرے سزا والے لوگ ہو سکتے ہیں. طالب دنیا یعنی اس کا ٹوٹل دنیا میں اچیومنٹ جو ہے وہ ہے ویلتھ اینڈ ریچز. دنیا چاہیے مجھے. اگر وہ لوگوں کے ساتھ بھی سلوک کر رہا ہے تو ہم نے پچھلی بار عرض کیا تھا خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ ہو سکتا ہے اس کی بڑی بڑی چیریٹی کر تو رہا ہے, دنیا میں ناموری تو ہو رہی ہے, مگر قبولیت شاید نہ ہو کیونکہ اس میں ریاکاری ہے. تو قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے. تو طالب دنیا جو ہے اس کے پاس اخلاص کی بھی کمی ہوتی ہے, وہ صرف دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. تو طالب دنیا کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, طالب علم کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, کیونکہ علم وہ دولت ہے جو لٹانے سے بڑھتی ہے, بانٹنے سے بڑھتی ہے. علم جتنا بھی حاصل کر لو اس لیے کم لگتا ہے کیونکہ آپ سے زیادہ عالم زمانے میں ہوگا ہی ہوگا, کیونکہ آخری علم کی حد تو اس کے پاس ہے جو عالم کل ہے, یعنی اللہ. اور اللہ سے جو چند خطرے ہمیں نہیں علماء کو چند خطرے عالم دے ہیں, آپ تصور کیے اسٹینڈنگ اس تمام تر دریا میں کس ساحل پر ہے. بات ہی نہیں کرنا چاہیے, ہمیں تو منہ نہیں کھولنا چاہیے, ہمیں تو صرف اور صرف سننا چاہیے, کیونکہ ہم بولنے کے بھی قابل نہیں ہیں. ہمیں تو صرف اور صرف سننا چاہیے. لہٰذا کہا آسمان میں جنت اور جہنم ہے. یہاں آ کر آپ کو ایک
حدیث اور بیان کر دوں، کیونکہ ابھی جو دوسری آیت ہم پڑھیں گے وہ زمین کی آیت ہے. تو حدیث یہاں ہے، کبھی کبھی جنت کے راستے کے اطراف بہت خاردار کانٹے ہوتے ہیں. یعنی کانٹوں کو کس طرح سمبلائز کیا گیا ہے؟ مشکلات ہوتی ہیں. جنت تک جانے کا جو راستہ ہے وہ آسان تو نہیں ہے. کس نے کہا آپ سے آسان؟ ان کو لگتا ہے. کن کے لیے؟ فصل لے رب کا ونہر، جو قربانی دیتے تو ہنستے ہنستے دیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو اسے فرض سمجھتے ہیں، جن پہ مصیبتیں ڈالو تو بھی وہ ہنستے. یعنی وہ جو انہوں نے آسان بنایا ہے، ان کے لیے اگر دنیا میں اگر اتنے بڑے محلات نہیں ہیں اور اتنی زیادہ عالیشان زندگی وہ نہیں گزارے، but that's not important to them. ان کے لیے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آسانیاں ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی ایک بڑا پہاڑ ٹوٹ جانے کے برابر. ٹھیک، تھریشولڈ آف ریزسٹنس سب کے مختلف ہوتے ہیں. اگین آئی ریپیٹ، الاسٹیسٹی آف تقویٰ سب کی مختلف ہے. ٹھیک ہے، تو پائٹی جس کی زیادہ ہے، الاسٹیسٹی اس کی جس کی زیادہ ہے، تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. مگر میٹر آف فیکٹ ریمینز کہ جنت جانے کا جو راستہ ہے وہ دشوار ہے، کٹھنائیوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے، مشکلات ہیں، صعوبتیں ہیں، تھوڑی دشواریاں ہیں. یعنی ریاضت کرنا ہے، ریاضت یعنی پریکٹس چاہیے اس کو. لیکن وہ راستہ جاتا جنت کو. اگر وہ راستہ آپ کراس کر لیں تو آگے جنت ہی جنت ہے، پھر تو جنت اٹرنٹی ہے، ہمیشگی ہے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ٹھاٹھ سے رہیے گا اس میں. اور یہاں حدیث کا دوسرا حصہ یہ کہتا ہے کہ جہنم کا راستہ بہت خوشگوار ہے. ظاہر ہے شب نماز کے لیے اٹھنا مشکل، صبح کے لیے جو واجب ہے مشکل، شیطان پیر دبا دبا کے سلاتا ہے، لیکن ساری رات صبح 11 بجے تک سوتے رہنا آسان. ٹھیک ہے، زندگی میں بغیر محنت کیے ہوئے پیسے کما لینا انفیئر مینز سے آسان. اور محنت حلال رزق، پھر وہ حلال رزق میں سے بھی خمس دو، حلال رزق میں سے بھی اگر زکوٰۃ بنتی ہے کبھی کسی پر، یہ اگین فقہ کو کوٹ کیجئے، ریفر کیجئے. اور پھر جن کے حقوق ہیں وہ دو، اگر والدین ہیں تو ان کی خدمت کے لیے اس میں سے شیئر نکالنا ہے، ان کی کفالت، اولاد کی کفالت ہے. پھر جو حقوق دوسروں کے ہیں وہ سب کو دے دلا کے پھر بچتا ہی کیا ہے زندگی میں عیش کرنے کو؟ مشکل. مگر راستہ یہ لے جائے گا جنت میں، اور بغیر کسی کا حق دیے ہوئے اپنی تجوریوں میں مال جمع کرتے رہنا اور اسے گنتے رہنا اور خود زندگی کو ریلش کرنا، ہر لحاظ سے انجوائے کرنا آسان، مور انجوائبل. لیکن لے جائے گا جہنم میں. حدیث معصوم یہ فرماتی ہے. تو لہٰذا جب خطا اور جزا کا دن وارد ہوگا تو وہ آسمان پھٹ جائے گا، اور ہر چیز جو آپ جھٹلاتے رہے اب تک، نہیں ایسا تو نہیں ہوگا، یہ تو جسٹیفائڈ ہے. یہ جیسا ہم نے پہلے عرض کی تھی نا، جو واجب چیزوں کو بھی انسان اپنے اوپر کر دیتا ہے. نہیں میں حج کو کیسے جا سکتی ہوں، میرے پاس بچا ہی کیا ہے، میرے پاس طاقت ہی نہیں ہے، نہیں میرے پاس یہ ذمہ داریاں. اپنی جانب سے بغیر فقہ کو مد نظر رکھے ہوئے اپنے واجبات سے آنکھیں مت موڑیے. آپ کو اگر فقہ کہتی ہے کہ ہاں آپ کے لیے یہاں پر لینینسی ہے، آپ کے لیے یہاں پر مارجن ہے، تو پھر کیجئے. اور اس کے لیے کون جائے گا، کہاں جائے گا؟ عالم دین کے پاس جائے گا انسان. ٹھیک ہے، اپنی جانب سے اپنے لیے چیزوں کو ہٹائیے مت، اپنے واجب کو سنتوں میں مت بدل دیجئے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز، آسمان میں فرشتے رہتے ہیں، جو کہ فرشتے تو ہر جگہ ہیں، لیکن فرشتوں کو پیدا کیا گیا اور رکھا گیا اصل آسمان پر. آسمان سے فرشتوں کو بھیجا گیا، دنیا میں مقرر کیا گیا. جیسے کہ خدا نے کہا تمہارے کرامن کاتبین وہ فرشتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ آسمان میں رہتے ہوں گے، ہمارے کاندھوں پہ رہتے ہوں گے. وہ سب ایک دوسری دنیا ہے، وہ دوسری دنیا ہے. اب آسمانوں میں حور ہے، وہ خوبصورت آنکھوں والی خواتین
خواتین کہیں گے کیا کہیں گے انہیں, مگر فیمیل جینڈر استعمال کیا گیا حور کے لیے, میل جینڈر استعمال کیا گیا ملک کے لیے. کہا ملک اور حور ہیں آسمان میں. کہا یہ سب تمہارے لیے تو بنے تھے نا, اور کس کے لیے بنے؟ تمہارے لیے بنے, تو تم آؤ. کس نے روکا ہے تمہیں؟ تم آؤ. تم جنت اور جہنم کو امیجن نہیں کر سکتے, کیونکہ دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے. یہ دنیا ایک جنرل ٹرم کیا ہے دنیا کے لیے؟ ایک کاز اینڈ ایفیکٹ ہے نا. ہر چیز کا عمل اور رد عمل ہے. کوئی بھی چیز میجیکل نہیں ہوتی یہاں پر, کیونکہ معجزے اللہ کے نبی کے ساتھ ختم ہو گئے تھے. پھر ائمہ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے ایک سائن ہے یہ حجت الہی ہونے کی. لیکن آج جو ہوتا ہے, اگر کوئی چیز آؤٹ آف دا بلوز ہوتی ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بہت جید علماء, جو بزرگ ہستیاں, جو اللہ کا فقیر ہو, جس نے اپنے نفس کو مار دیا ہو اللہ کی راہ میں اور اپنے آپ کو وقف کر دیا ہو اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے, اللہ متقین اور پرہیزگاروں کو کرامتیں عطا کرتا ہے اور انہیں مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے, مگر وہ بھی دعا کے لیے اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں. یعنی یہ دنیا میجیکل ورلڈ نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں آپ کے آگے کہ ان کی دعائیں بھی مستجاب ہوتی ہیں, تو کازز اینڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اگر بارش کے لیے دعا ہوتی ہے تپتی دھوپ میں, تو بھی بادلوں کا آنا شرط ہے. بادل آتے ہیں, استسقا کی جو دعا ہوتی ہے, بے شک دعائیں قبول ہوتی ہیں, بے شک مریضوں کو شفا ملتی ہے, بے شک بہت کچھ ہوتا ہے دنیا میں. اور جس کی سب سے بڑی مثال آج کے دور میں آپ اسلام کے کہ جہاں لاچار اور معذور, بے بس اور ہوئے ہوئے وہ فیض یاب ہو کر لوٹتے. یہ معجزے, یہ ائمہ علیہ السلام کی شان ہے. لیکن عام انسان کے ہاتھ میں معجزہ نہیں بلکہ بزرگوں کی شان کرامت ہے. مگر میں اب عام لیول پر بات کری, میجیکل ورلڈ نہیں ہے. جو انسان کرے گا اس کے ثمرات ملیں گے, جو انسان اللہ سے مانگے گا وہ اللہ کا فیض ملے گا. لیکن روز حشر کے بعد جنت ایک میجیکل ورلڈ ہے. آپ جس سے ملنا چاہیں مل سکتے ہیں, آپ جو کھانا چاہیں وہ کھا سکتے ہیں, آپ عمر میں آنا چاہتے ہیں, جیسے کہ کہا گیا کہ خوبصورت اور جوان ہو کر جائیں گے, ہے نا. لوگ رونے لگے, یا رسول اللہ تو بوڑھے نہیں جائیں گے. کہا نہیں, بوڑھے خوبصورت ہو کر جائیں گے, جوان ہو کر جائیں گے, صحت مند ہو کر جائیں گے. تو ایک میجیکل ورلڈ ہوگی وہ, تو وہ تصور انسان نہیں کر سکتا کہ وہ کیا ہوگی. اچھا, اتنا آپ کے آگے ایک خوبصورت منظر میں تو نہیں کھینچ پائی, لیکن قرآن کھینچتا ہے. حور بھی ہوں گی, یاقوت و زمرد کے گھر بھی ہوں گے, دودھ و شہد کی بہتی ہوئی نہریں بھی ہوں گی, اور اچھا ریشم و حریر اور اطلس کے بہترین لباس ہوں گے. اس دنیا میں ویلویٹ یا کریپ اور چلیے اور کیا نام ہے, اور کتنا آگے بڑھے, کتنا آگے بڑھے. سوچ نہیں سکتے وہ ٹیکسچر جو جنت کے لباس کا ہوگا, وہ سوچ نہیں سکتا انسان. ٹھیک ہے, اور پھر شرابن طہورا ہوگی, صحبا کے جام پلائے جائیں گے, اور تخت پر بیٹھے ہوئے گاؤ تکیے لگے ہوئے. یہ سورہ دہر کے ڈسکرپشنز ہیں جو کیا خوب, اور حور العین خدمت گزار ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ہے. اب مجھے یہ بتلا دیجئے, کیا ان چیزوں کے لیے جنت میں جانا ہے؟ کیا ان کے لیے جنت میں جانا ہے؟ ان کے لیے جنت میں نہیں جانا ہے, کیونکہ یہ چیزیں تو نمرود بھی دنیا میں لے آیا, چیلنج کیا تھا اللہ کو, اللہ نے کہا اچھا بنا. اب مجھے ڈیٹیل میں نہیں جانا, لیکن مالک مجھے شداد کی جنت نہیں چاہیے,
مجھے وہ جنت چاہیے جہاں میرے رسول اور آل رسول رہتے ہوں. مجھے وہ خطہ جنت چاہیے جہاں آپ کا مکان ہو. مجھے وہ کھڑکی چاہیے جہاں سے آپ کا نظارہ ہو. یوں تو اس دنیا میں بھی میں آپ کی محبت لے کے جی رہی ہوں لیکن آپ سے دور ہوں, آپ کو دیکھ نہیں پاتی. تو جنت میں بھی جا کر اگر میں آپ سے اتنی دور رہوں تو وہ کائے کی جنت ہے, کیونکہ جنت میں بھی تو گریڈیشنز ہیں نا مومنین. جنت میں بھی سٹیجز ہیں. سٹیجز سے زیادہ مجھے یوں کہنا چاہیے کہ ہر انسان کو اپنے تقوی کے گریڈ اور اپنے ریزلٹس کے گریڈ کے مطابق اکوموڈیشن ملے گا. ہر دنیا میں ٹیئر ہوتا ہے, ٹیئر نمبر 1, ٹیئر نمبر 2. اب سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ تو جنت میں بھی طبقے ہوں گے نا, طبقے ہوں گے جنت میں بھی. اب ہم جیسی عبادت کرتے ہیں, اب اسے عبادت کہنا نہیں چاہیے, واجبات جو ہم ادا کر لیتے ہیں, اب اس کو کیا کہیے گا؟ اس کو کون سا درجہ دیجیے گا آپ عبادت کا؟ چلیے عبادت بھی اگر کہ اسے کون سا درجہ دیں گے ہم؟ وہ تو کرم ہے اللہ کا کہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈال کے جنت کے ایک سکون سے کونے میں رکھ رہا ہے. لیکن اس کے لیے نہیں جانا ہے, ہمیں مقام محمود تک پہنچنا ہے. وہ مقام محمود جہاں اللہ کا رسول ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کے رسول کی تمنا ہے کہ مسلمین وہاں ہوں, لیکن مسلمین کو صالحین بھی ہونا پڑے گا, صدیقین بھی ہونا پڑے گا, متقین بھی ہونا پڑے گا, مصدقین بھی ہونا پڑے گا, صدقہ دینے والے, صائمین بھی ہونا پڑے گا, روزہ رکھنے والے, عابدین بھی ہونا پڑے گا, عبادت کرنے والے, شاہدین بھی ہونا پڑے گا, شہادت دینے والے. ایسے ہی تو نہیں مل جاتے نا رتبے. تو پھر جنت میرے لیے وہ کیفیت ہے جہاں میں رسول اور آل رسول کو دیکھوں, اور ہر ایک انسان شاید نہ دیکھ پائے گا کیونکہ دوری ہوگی نا. کیوں میں اس بات کو ایک بہت ہی کامن ایگزامپل سے سمجھاؤں. فار ایگزامپل, سعودی عربیہ میں کعبہ ہے. سعودی عربیہ جانے کے لیے آپ کو ایک پاسپورٹ اور ایک ویزا کی ضرورت ہے. چلیے وہ مل گیا, یعنی جنت مل گئی آپ کو, ٹھیک ہے. اب اس میٹافر کو آپ زمین سے آسمان پر ریلیٹ کرتے جائیے تاکہ میں دہراؤں. وہ آپ کا ایمان اور عمل صالح آپ کا ویزا اینڈ پاسپورٹ تھا. ایمان آپ کا پاسپورٹ ہے, عمل صالح آپ کا ویزا ہے. ولائے علی نے آپ کو داخلہ تو دے دیا, داخلہ تو, شفاعت رسول نے آپ کو داخلہ تو دے دیا جنت میں, لیکن آپ کو ابھی کعبے تک پہنچنے کے لیے مکہ جانا پڑے گا. مکہ بھی آپ جب آ گئے تو مکے کی سرحد پہ کعبہ نہیں ہے, کعبے کے لیے آپ کو اور اندر آنا پڑے گا. اب وہاں کعبے تک پہنچنے کے لیے اب شرائط تھوڑے سے سخت ہو گئے. پہلی بات, آپ مکہ انٹر نہیں کر سکتے میقات کے بغیر. پھر آپ کو احرام میں آنا پڑے گا, احرام کے لیے آپ کو پاک بھی ہونا پڑے گا. پاک ہونے کے لیے آپ پر کوئی حقوق بھی نہ ہو, یعنی تفصیل ایک لمبی ہو گئی, ٹھیک ہے, ہو گئی تفصیل لمبی. پھر جب ان تمام شرائط کو رکھتے ہوئے جب آپ کعبہ جائیں گے تب آپ کہہ سکتے ہاں مالک میں یہاں کے لیے آیا, اتنی صعوبتیں مصیبتیں اٹھا کر آج مجھے میری منزل مل گئی. بس یہی وہ مثال ہے کہ جنت میں داخلہ کچھ اور ہے اور اہل بیت کے گھر کی چوکھٹ پا لینا کچھ اور ہے. وہاں کے لیے شرائط بھی زیادہ ہیں, وہاں کے لیے ریکوائرمنٹس بھی زیادہ ہیں, وہاں کے لیے بلندی کچھ زیادہ ہے. بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی, کچھ نہیں کہہ سکتی. اب صرف اتنا کہنا ہے کہ زمین اور آسمان, پہلی 2 آیات جب ذکر کیا آسمان پھٹ جائے گا اور اس پر لازم بھی ہے. تیسری آیت, زمین تان دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے وہ اگل دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی. چوتھی آیت, بالکل خالی ہو جائے گی. 5ویں آیت, اور اس پر لازم بھی ہے. اللہ اکبر, کیا خوبصورت آیات ہے.
کیا خوبصورت آیات ہے. زمین تان دی گئی ہے, اس پہ لازم بھی ہے, جو کچھ اس میں ہے وہ اگل دے گی. یہ تو بات ہم نے پہلے بھی کی تھے کہ ابھی جو زمین میں ہمیں نظر آ رہے ہیں نا ریسورسز, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کو نکالنے کی جو ٹیکنیک ہے ابھی وہ انسان نے اتنی ماسٹر نہیں کی. ابھی اس کا دماغ اتنا تیز تھوڑی ہے انسان کا کہ کہاں پر کیا ہے, ابھی اتنا دریافت ابھی جاری ہے. ہاں, لیکن وقت کے امام جب آئیں گے نا, زمین خود سے سب اپنے ریسورسز کھول کے رکھ دے گی. یوں کہہ لیجئے امام کے استقبال میں زمین اپنے خزائن کھول دے گی, نچھاور کر دے گی, امام کے پیروں پر لا کر الٹ دے گی. ٹھیک ہے, اور اس پر لازم بھی ہے. لازم یعنی پھر ایک رسپانسبلٹی کی بات ہو گئی. واجب تو یہ تھا کہ آپ کو اچھا لگے برا لگے آپ نے کرنا ہے, اور لازمی یعنی ضروری ہے آپ کے لیے. آپ سمجھتے ہیں بغیر اس کو کیے ہوئے آپ اس در بطول پر جا سکیں گے, در رسول پر جا سکیں گے؟ نہیں نا. تو یہ ضروری ہے کرنا. کیا ہے؟ چند باتیں پہلے کر لوں, پھر انشاءاللہ وقت میں جتنی گنجائش رہی. ٹھیک ہے, زمین اپنے اندر کیا کیا رکھتی ہے؟ جیسے ہم نے کچھ باتیں کہی تھی آسماں کے لیے, ویسی زمین کے لیے. زمین اپنے اندر رزق رکھتی ہے, ویری ٹرو. اناج رکھتی ہے, بالکل. اچھا, جو جانور بھی ہیں تو ان کا بھی رزق زمین ہی دیتی ہے. ٹھیک ہے. معدنیات رکھتی ہے, کول, منرل, سالٹس, قیمتی پتھر, لوہا, سونا. ٹھیک ہے. اور جتنے بھی دھاتے ہیں, پلیٹینم وغیرہ, یہ سب جو قیمتی چیزیں ہیں, کیمیکلز. ٹھیک ہے, اب ڈیٹیل میں نہیں جانا, مگر کیا ہے جو نہیں رکھتی؟ سب کچھ رکھتی ہے. اچھا, اگر اوریجنل فارم میں بھی رکھتی ہے اور اس کے ذریعے سے آپ اس کی فارم چینج بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب جو ایک لفظ استعمال کرنا چاہوں گی میں, وہ تو کوئی بھی کہہ دے گا, زمین اپنے اندر مجھے رکھتی ہے, میری میت کو رکھتی ہے. زمین اپنے اندر مردے کو رکھتی ہے. مردے اور میت میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے, لمحہ بھر پہلے جو شخص زندہ تھا, لمحے بھر میں جیسے ہی اس کی روح پرواز کی, اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے ابا ہیں, یہ میرے والد ہیں. وہ ایک دم سے یوں کہتا ہے کہ یہ ان کی میت ہے. یہ انداز سے گفتگو بدل جاتا ہے. اب سوال یوں ہوتا ہے, میت کو کہاں لے جایا جا رہا ہے, میت کو کہاں دفنایا جائے گا, کتنے بجے, یعنی سوال بھی یوں ہی آتے ہیں. والد صاحب کو کہاں لے جایا جائے گا نہیں پوچھے گا کوئی. میں ایک عام سی کنورسیشن کر رہی ہوں, بالکل سادی سی گفتگو. تو میت اور مردہ تو وہ ہو گیا, مگر اسے میت کیا صرف رسپیکٹ میں کہہ رہے ہیں ہم؟ نہیں, ہم اس عقیدے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ تنہا نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی ہے. وہ دنیا میں تنہا تھا, اس لیے اس کا ایک نام تھا, اس کا نام تھا علی. لیکن اب جب وہ مر گیا تو علی صاحب نہیں رہے, اب میت بن گئے. تو میت اس لیے ہے کیونکہ ان کے ساتھ اب اللہ ہے, رسول ہیں, آل رسول ہیں, فرشتے ہیں, ملائکہ ہیں, ان کے اعمال ہیں. تو معا کہتے ہیں ساتھ کو, میم عین معا, کونو مع الصادقین, ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین, اللہ ہے صابرین کے ساتھ, قرآن ہی کہتا ہے نا. تو معیت یعنی ساتھ ہونا, تو معیت یعنی ساتھ ہے. مردہ تو ایک ایسی فیلنگ ہے جو کہ پلانٹس بھی مردہ ہو جاتے ہیں,
جانور بھی مردہ ہو جاتے مگر جانور کی میت نہیں ہوتی, پلانٹس کو میت نہیں کہا جاتا. انسان کو میت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ساتھ ہے, اور یہ عقیدہ کبھی بھی نہیں چھوڑیے گا اپنی زندگی سے. جب تک یہ عقیدہ رہے گا ہمیں اپنے مرحومین کے بارے میں ایک اطمینان رہے گا کہ وہ تنہا نہیں گئے دنیا سے, انہیں لے جانے کے لیے آئے تھے اور وہ انہی کے ساتھ گئے ہیں, اور ہم سے بہتر ساتھی وہ ہیں. ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا, کون سا حق ادا کیا, کون سی خدمت کی, کون سا ان کی دعائیں لی, اور کون سا ان کے لیے ہم نے اس طرح کے کام کیے کہ ان کو ناز و فخر ہو ہم پر. ہم نے تو ان کو بس ستایا ہی ہے. لیکن وہ جو ہستیاں ساتھ لے گئی ہیں نا, وہ ہم سے کئی گنا بہتر ان کا خیال رکھیں گی. لہٰذا ہم اپنی میت کو اہل بیت کے حوالے کرتے ہیں اور زمین میں سپرد خاک کرتے ہیں. تو میت یہ سارے لے جا کے زمین میں اسے امانت رکھ دیتے ہیں. بالکل صحیح کانسیپٹ ہے یہ ہمارا, کیونکہ روز حشر جب سور پھونکا جائے گا تو ہر انسان جو دفنایا گیا ہے وہ میت اپنی قبروں سے اپنے کفن کو پہنے ہوئے اٹھے گی, یعنی زمین نے اسے انٹیکٹ رکھا. آپ کہیں گے کہاں رکھا, وہ تو کیڑوں کی غذا بن گیا. 40 سال سے پہلے تو کہتے ہیں اس کی خبر مت کھودو کیونکہ ابھی تو اس کا ڈیکیئنگ پروسیس جاری ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے. 40 سال کے بعد آپ نے کھول کے دیکھا تو ہڈیاں بھی گل گئی تھی, سب تھا. کہا یہ تو آپ دنیا کی بات کر رہے ہیں نا, جب سور پھونکا جائے گا تو پھر آپ نے یہ نہیں پڑھا ہے کہ زمین سے وہی مردہ جہاں جہاں دفنایا گیا تھا وہاں وہاں سے اٹھایا جائے گا. تبھی تو ایک روایت میں ہے کہ جب وادی السلام نجف اشرف جاؤ تو انگلی سے اپنی خبر بنا کر آ کے دعا کرو کہ مولا میری مٹی یہاں کی ہو, مولا مجھے یہاں دفن ہونا نصیب ہو, اور اگر میں کسی وجہ سے یہاں آ کر دفن نہ ہو سکوں یا یہاں پر نہ رہتا ہوں اور میرا دم نکل جائے تو مولا مجھے یہاں حشر کے دن یہاں سے اٹھانا, حشر کے دن مجھے یہاں سے اٹھانا. لہذا اندر اپنے اندر وہ مردے ہیں جو رب تواضع سے کہا مولا نے, اے وہ متقین کہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں, اسے زمین کو اپنا دوست سمجھ کے چلتے ہیں, اکڑ کے نہیں چلتے. کیونکہ یہی زمین نہ صرف مردہ رکھتی ہے بلکہ فشار بھی دیتی ہے, دباتی ہے. جس لیے تو نماز وحشت ہے نا, وحشت قبر مرحومین کے لیے 3 دن پڑھی جاتی ہے. 3 دن تک سوال جواب اور فشار چلتا رہتا ہے, صرف ان کے لیے جن کے پاس دینے کو جواب نہیں ہوتا, جن کے پاس بچ کے نکلنے کے لیے اعمال نہیں ہوتے, لیکن جن کے پاس سب کچھ ہوتے ہیں, جیسے کہ کل کی شب لیلۃ الرغائب کی شب تھی, اس میں نماز خوش قسمت میں نماز ہوں تمہاری, مت ڈرو. یا پھر وہ مٹی جو کشادہ ہو جاتی ہے کہ یہ محب رسول اور آل رسول آ رہا ہے, اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دو, اس کی نیکیاں ہوا بن کر آتی ہیں جو اس کی گرمی کو دور کرتی ہے, روشنی بن کر آتی ہے جو اس کے اندھیرے کو دور کرتی ہے, ضرار پہنچائے. چھینٹے پڑے ہوں, کربلا کی خاک سے مسوا ہو, جس پر اللہ اور اس کے رسول اور بیت کے نام کا ہوں, اس کو ساتھ زمین کے کچھ اور کہ تو جب مجھ پر چلتا تھا تو عاجزانہ چلتا تھا, غرور اور ناز سے نہیں چلتا تھا. اب میری بات ہے تجھے اپنی عاجزی ریٹرن کرنے کی. اللہ اکبر, کیا جملے, یہ کیسی دنیا ہے, یہ کیسے, اللہ اکبر.
پروردگار سے بس ایک دعا ہے کہ جب ہمارا وقت آئے، جب محشر برپا ہو، تو ہمیں محمد اور آل محمد کے محب شامل کرنا، زمین اور آسمان کو جس طرح سے تو نے دنیا میں ہم پر مہربان رکھا ہے، اس آخرت کے دن بھی ہم پر اسی طرح مہربان رکھنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پروردگار اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور جو زندہ ہیں انہیں صحت، سلامتی اور ایمان اور تقوی سے بہرامند فرما، اور جو دنیا میں نہیں انہیں اپنی شفاعت سے بہرامند فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ خدا حافظ و ناصر۔